عہد عتیق میں سے مزامیر کی کتاب اور زبور 146 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کی حمد کرو، آئے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابا تک سلطنت کرے گا، آئے صہیون تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے کلام پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے ساتھ اس زبور کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 146، 147، 148 اینڈ 149 اور 150 جو ہیں یہ پریز سانگ ہیں، اور ان کا آغاز ہی اسی طرح سے ہے کہ خداوند کی حمد کرو، پریز دا لارڈ، خداوند کی حمد کرو۔ اور داؤد نبی اس زبور میں فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میرا وجود باقی ہے، میں خداوند کی حمد کرتا رہوں گا، خداوند کے گیت گاتا رہوں گا، خداوند کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہوں گا، خداوند کے لیے جیوں گا۔ اور کاش کہ آج یہ کلام آپ کی زندگی میں بھی ہو اور آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا یا رہوں گی خداوند کے لیے زندہ رہوں گا یا رہوں گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اور جس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ وقت خداوند میں اور خداوند کی حمد و ثنا کرنے میں، خداوند کی تمجید کرنے میں، خداوند کی ستائش کرنے میں آپ اپنا وقت گزاریں گے، اسی طریقے سے خداوند آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں اس زندگی میں سے ختم ہوتی جائیں گی۔ جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں تو پہلی چیز جو واقعہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام جو خیالات ہیں وہ ہمارے پرابلم سے ہٹ کے خداوند کی طرف لگ جاتے ہیں، اور جب ہمارے خیالات خداوند کی طرف لگ جاتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل اپنی اپنی جگہ سے خداوند کے نام میں ختم ہو جاتے ہیں۔ خداوند ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، خداوند ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے کہ ہمارے مسائل در حقیقت ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، کوئی بری روح، کوئی ابلیسی قوت، کوئی شیطانی طاقت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی ہے۔ تیسری بات، جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں ایک راحت ملتی ہے، ہمیں ایک چین ملتا ہے، ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ہمیں ایک تسلی ملتی ہے اور ہمیں ایک اطمینان مل جاتا ہے، جو اطمینان ہمیں ویسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور
اور چوتھی بات، جب ہم خداوند کی حمد و ثنا میں وقت گزارتے ہیں تو ہماری ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور زیادہ ہم خداوند کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں بات، جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، خداوند کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم ایسی چیزیں خداوند ہم پر آشکارا کرتا ہے جو ایک عام انسان ان کو جان نہیں سکتا ہے، ایک عام انسان ان کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے داؤد نبی کہ نہ عمرہ پر بھروسہ رکھو نہ آدم ذات پر۔ کیوں اس نے یہ کہا؟ اس لیے کہ یہ عمرہ اور آدم ذات کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ اعتبار نہیں۔ جب جان آج نکل جاتی ہے تو سارے منصوبے، سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ خداوند پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ خداوند کو اپنی چٹان سمجھو، ہمیشہ خداوند سے مانگو، اور خداوند آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند مہیا کرے گا، کیونکہ خداوند تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک خداوند کے ہیں، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، ہیرے جواہرات، بینک، سارا روپیہ پیسہ، ایوری تھنگ belong to the living God، سب کچھ خداوند کا ہے۔ اس لیے خداوند پر بھروسہ رکھو، وہی آپ کو آپ کی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، وہی آپ کو آپ کے دکھوں سے رہائی بخش سکتا ہے، وہی آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہی آپ کی ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو وہ دور کرنے والا خداوند ہے، بشرطے کہ آپ اس کے حضور میں آ کے جھک جائیں، خداوند کے حضور میں حمد و ثنا کریں، خداوند کی حمد و ثنا کے لیے گیت گائیں، خداوند کی حمد و ثنا کے لیے خداوند کے کلام کو پڑھ کے خداوند کے حضور میں جھک جائیں، مناجاتیں کریں، دل سے خداوند سے دعا مانگیں، آئے خداوند یسوع المسیح میری زندگی میں آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب آپ خداوند یسوع المسیح کو پکاریں گے تو میرے عزیزو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا، وہ آپ کے دل میں آ جائے گا، آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب، ایسا بہترین قسم کا اطمینان اور سکون اور چین اور تسلی مل جائے گی جو آپ کو کسی دوسرے نام سے نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک ہی واحد خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور وہی فرماتا ہے جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچاتا ہے، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتے ہیں جو آدمیوں کے سامنے میرے نام کا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا، لیکن جو میرے نام کا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کے نام کا انکار کروں گا۔ میرے عزیزوں، گواہی دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا سچا خدا ہے، ابن آدم ہے، وہ مالک اور خالق ہے، کائنات اسی نے پیدا کی ہے، یہ جو کچھ کائنات میں دیکھتے ہیں، آسمان، زمین، سمندر اور جو کچھ ان میں ہے، اس کو بنانے والا صرف ایک ہی واحد مالک اور ایک ہی واحد خالق ہے، اور وہ خداوندوں کا خدا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی کی تمجید کرو، اسی کی حمد کرو، اسی کا نام لو، اسی کے پیچھے پیچھے چلو، اور اسی کا کلام یعنی بائبل مقدس پڑھو۔ ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے، سیدھا راستہ یہی دکھاتی ہے، سیدھا راستہ خداوند یسوع المسیح کے پاس ہے، اور مسیح خداوند نے خود اپنے الفاظ سے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میرے عزیزو، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، لیکن خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں راہ،
حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سیدھا راستہ صرف ایک ہی واحد نام ہے، اور وہ نام ہے جو سب ناموں سے زیادہ افضل والا ہے، اور وہ ہے خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یسوع المسیح۔ یسوع المسیح کے پیچھے چلو، یسوع المسیح کے کلام کو پڑھو، اس کی انجیل کو پڑھ کے دیکھو، اس کے پیغام کو پڑھ کے دیکھو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ کو ابدی چین، ابدی سکون اور ابدی اطمینان مل جائے گا، اور آپ ہمیشہ کی زندگی